اور اس دعا میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کیا ان الفاظ میں سے ہم اسماء کو پہچان سکتے ہیں؟ اگر اسماء کو پہچان سکتے ہیں تو کیا ہم ان اسماء کا CNGs کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا ہم دو اسماء کو ملا کر مرکب ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ اگر مرکب تام ہے تو مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ پہچان سکتے ہیں۔ اگر مرکب تام نہیں ہے تو یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص میں کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ اس قابل ہو گئے ہیں کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کو پہچان لیں، اور اگر پہچان لیتے ہیں تو کیا مرکب توصیفی کی جو شرائط ہیں وہ اس مرکب پر لاگو کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں تو کیا آخر میں ہم اس مرکب توصیفی کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو تو اللہ سے مانگا کرو علما نافعہ۔ دیکھیں میں رک رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں دوسرے ورڈ پر، تو علما نافعہ کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہے نا؟ لیکن اگر میں نہ رکوں تو علما نافعا پڑھوں گا۔ وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس لیے ہم حدیث پڑھنے کے بعد یہ الفاظ ضرور کہتے ہیں کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے یا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مفہوم یہ ہوتا ہے، الفاظ کنفرم نہیں ہوتے۔ تو پہلا سوال جو میں نے اکثر رکھا تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بورڈ پہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ کلمہ کی قسم اسم ہے؟ جی کل الفاظ لکھے ہیں جی 6 کے 6 اسم ہیں، 6 کے 6 اسم ہیں۔ ہم نے اسم کیسے پہچانا انہیں؟ تنوین کے ذریعے سے، کیونکہ اسم کی جو موٹی 3 علامات ہیں ان میں ایک علامت ہے شروع میں الف لام ہو تو اسم ہوتا ہے، دوسری موٹی علامت ہوتی ہے آخر میں گولتا ہو، اسم ہوتا ہے، تیسری موٹی علامت ہوتی ہے آخر میں تنوین ہو، اسم ہوتا ہے۔ اور تنوین کا مطلب ڈبل حرکت ہوتی ہے، اور ڈبل حرکت پیش بھی ہو سکتی ہے، ڈبل حرکت زبر بھی ہو سکتی ہے، ڈبل حرکت زیر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ جی 6 کے 6 اسم ہیں۔ اب ہم پہلے سیٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے علما نافعا۔ اب ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں، کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو رزلٹ نکلا کہ بورڈ پر جو 3 سیٹس بنے ہوئے ہیں یہ تینوں مرکب ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اوکے جی، ماشاءاللہ۔ اب ہم پہلے مرکب کی طرف چلتے ہیں اور اس مرکب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام کا مطلب جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے کی ایک قسم ہم نے پڑھی ہے جملہ اسمیہ، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرکب ہوتا ہے، مرکب تام ہوتا ہے، اور اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ ہاں مبتدا اور خبر ہم فائنل کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، پہلی شرط۔ اگر پہلی شرط ہی فیل ہو جائے تو پھر ہم دوسری شرط کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی غلط ہو جائے تو پھر تیسری طرف تو آپ جائیں ہی نہ، تیسری شرط کی طرف، سمپل سی بات ہے۔ تو پہلی شرط ہے جی معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے نہیں ہے، تو رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ مبتدا خبر نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف بھی یہی ورکنگ کریں تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ مبتدا خبر نہیں ہے۔
तीसरे सेट की तरफ आ जाए, तीसरे सेट को देखकर भी यही रिजल्ट निकलेगा कि मुरक्कब ताम मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया नहीं है। अब जब मुरक्कब ताम नहीं है तो इसका मतलब है मुरक्कब नाकिस तो पक्का है, ये हो नहीं सकता कि इसके अलावा कुछ हो, क्योंकि मुरक्कब या तो ताम होता है या नाकिस होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो अब ये मुरक्कब नाकिस है। अब मुरक्कब नाकिस में हमने अभी मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है सिर्फ, तो ये नहीं कि अब जब मुरक्कब ताम जुमला इस्मी नहीं है तो पक्का मुरक्कब तौसीफी होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम एक और मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे, फिर कल एक और पढ़ेंगे, फिर एक और पढ़ेंगे। तो मुरक्कब नाकिस में आपको 4 मुरक्कब नाकिस पहचानने होंगे, लेकिन अभी हम पहला मुरक्कब नाकिस जो है वो पहचानने लगे हैं, और वो है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी को पहचानने का तरीका क्या है, वो ये है कि पहला इस्म नाउन होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है। तो क्या ऐसा है? इल्म जो है ये नाउन है, और नाफे जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? नाफे के माना है नफा देने वाला, और नफा देने वाला एडजेक्टिव है। बस एडजेक्टिव पहचान लें, अगर एडजेक्टिव समझ ना आए तो नाउन ही है, चाहे वो समझ आए ना आए। बात समझ में आ गई? तो रिजल्ट निकला कि पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरे मुरक्कब की तरफ आए, अमल नाउन है, मुतकब्बल एडजेक्टिव है। अब ज्यादा आपको मीनिंग सा फर्क ये तंग कर सकता है, तो मुतकब्बल के माना होते हैं मकबूल, यानी ऐसी चीज जिसको कबूल कर लिया गया हो, तो ये एडजेक्टिव है। तो दूसरा मुरक्कब भी नाउन और एडजेक्टिव के साथ कंफर्म हो गया। तीसरे मुरक्कब की तरफ आए तो रिस्क जो है ये नाउन है, और तय्यब ये वही है, पहला कलमा तय्यब, ठीक, जाना पहचाना लफ्ज हमारा, इसके माना होते हैं पाक, क्योंकि तय्यब मैंने पाक, और पाक जो है वह एडजेक्टिव होता है। ओके, तो रिजल्ट निकला कि तीनों मुरक्कब हैं, तीनों मुरक्कब नाकिस हैं। तीनों मुरक्कब नाकिस में पहला पहला इस्म नाउन है, और दूसरा दूसरा इस्म जो है वो एडजेक्टिव है। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी शर्त चेक कर लेते हैं, जो कि लाजमी है मुरक्कब तौसीफी की, कि दोनों का CNGs बराबर होना चाहिए। CNGs बराबर होना चाहिए। अब CNGs के लिए CNGs, C कैपेसिटी, नकरा मारफा। अब मैं नकरा मारफा लिखूं काफी जगह लेगा, तो मैं नकरा के लिए इनडेफिनिट नाउन आई, और मारफा के लिए डी सिंबल यूज कर लेता हूं। इनडेफिनिट और डेफिनिट, कॉमन प्रॉपर नहीं कह रहा, क्योंकि प्रॉपर नाउन इज वन काइंड ऑफ डेफिनिट नाउन, ठीक है। तो आई से मुराद है नकरा इनडेफिनिट नाउन, और डी से मुराद है मारिफा डेफिनिट नाउन। उसके बाद नंबर, वाहिद मुसन्ना जमा काफी जगह लेते हैं, वाहिद लिखना, मुसन्ना लिखना, जमा लिखना, तो उसके लिए मैं 3 लेटर्स यूज कर लेता हूं। वाहिद के लिए सिंगुलर, मुसन्ना के लिए डुअल, और जमा के लिए प्लूरल। ओके, तीसरा है जी जेंडर। जेंडर में मुज़क्कर मुअन्नस लिखूंगा, काफी जगह लगेगी, तो मैं उसके लिए मेल फीमेल नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन लिखूंगा, क्योंकि फीमेल जो है वो फेमिनिन में दाखिल है। ओके, तो हम उसके लिए M और F ये यूज कर लेते हैं। उसके बाद एराब है, जिसे हमने स्टेटस का है। अब मरफू लिखूंगा जगह लेगा, मंसूब लिखूंगा जगह लेगा, मजरूर लिखूंगा जगह लेगा, तो इसके लिए मैं सिंबल्स कुछ ड्रॉ कर लेता हूं जी। मरफू में आपके सामने जो है वो मरफू
अप एरो बना दूंगा, मरफू ऊंचा है, ऊपर को है, क्योंकि मरफू के लफ्ज़ी माना हमने ये पढ़े थे ऊंचा। मंसूब हम कर देंगे जी नीचे को एरो, मंसूब हम कहते हैं ना वो वहां पे खंबा नस्ब था, खंबा नस्ब था, खंबा गड़ा हुआ था, तो खंबा नीचे की होता है ना, ऊपर को नहीं गड़ा होता ना। और मजरूर निकला है जर से, जर के माना होता है घसीटना, लफ्जी माना होता है घसीटना, तो उसके लिए हम ये वाला एरो यूज कर देते हैं। तो मैं आइंदा मरफू मंसूब मजरूर लिखूंगा नहीं, ये वाले सिंबल्स जो है एरोज यूज कर दिया करूंगा। जेंडर में मैं MF नहीं लिखूंगा, बल्कि दो सिंबल बना लेता हूं, मुजक्कर के लिए ये वाला सिंबल और मोनस के लिए ये वाला सिंबल, ये सब जानते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का CNGs बराबर चेक करना है। ले जी, इल्मन नाफियन कैपेसिटी वाइज क्या है जी, इंडेफिनिट, सिंगुलर, हाँ जी, मुजक्कर है मोनस है, मुजक्कर, इराब क्या है, मरफू, मरफू। जब आपने नंबर पहचान लिया यार, नंबर जब आपने पहचान लिया कि वाहिद है, तो वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब हरकत से आता है। वाहिद और जमा मुकस्सर, अब ऐसा ना करें आज 12वें दिन, वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब हरकत से आता है। पेश हरकत से पता चलता है मरफू है, जबर हरकत से पता चलता है मंसूब है, जेर हरकत से पता चलता है मजरूर है। तो कौन सी हरकत है जुनैद, जबर है, और जबर जो है वो मंसूब को बताती है, ठीक है। ले जी, नाफियन का भी CNGs कर लें, इंडेफिनिट, सिंगुलर, मैस्कुलिन, मुजक्कर और मंसूब, तो CNGs बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्यों सर, ऐसे ही है ना। तो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि मुरक्कबे तौसीफी है, मुरक्कबे तौसीफी है। और जब आपने मुरक्कबे नाकिस पहचानना है ना, जब मुरक्कबे नाकिस कंफर्म करना है, तो मुरक्कबे नाकिस को भी चेक करना है कि ये मुरक्कबे नाकिस, दो चीजें उसमें चेक करनी है मुरक्कबे नाकिस में, खास तौर पे दो चीजें, मुरक्कबे नाकिस में दो चीजें खास तौर पे चेक करनी है, मुरक्कबे नाकिस में दो चीजें खास तौर पे चेक करनी है। कितनी, दो, मुरक्कबे नाकिस में, ठीक है। किसमें दो चीजें करनी है चेक, मुरक्कबे नाकिस में कितनी चीजें चेक करनी है, दो, ठीक है। किसमें क्या करना है, मुरक्कबे नाकिस में दो चीजें चेक करनी है। नंबर एक के मुरक्कबे तौसीफी पूरा का पूरा मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, यानी उसका इराब चेक करना है। तो जाहिर बात है दोनों बराबर हैं, तो फिर मंसूब है। और दूसरी चीज चेक करनी है कि पूरा का पूरा मुरक्कबे नाकिस जो है वो मार्फा है कि नकरा है। तो जाहिर बात है दोनों का CNG बराबर होगा, मुरक्कबे तौसीफी में तो नकरा है, ठीक है ना। ये दो चीजें चेक हो गई। तो ये मुरक्कबे तौसीफी मंसूब इस्तेमाल हुए, मंसूब इस्तेमाल हुए, यानी दो चीजें मुरक्कबे नाकिस में चेक करनी है। नंबर एक, उसकी कैपेसिटी, और नंबर दो इराब, यानी पहला और आखिरी लाजमी चेक करना है, बहुत जरूरी है ये मुरक्कबे नाकिस में। मुरक्कबे नाकिस में कितनी चीजें चेक करनी है, दो चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी, नंबर तो करना ही नहीं है, हाँ जी, पहली और आखिरी चीज चेक करनी है। पहली क्या है, वुसअत है, कैपेसिटी, और आखिरी क्या है, स्टेटस है, एराब है, वो चेक करना है। वो कर लिया आपने माशाल्लाह, ये लाजमी चेक करना है। इससे रिजल्ट निकला कि आपका ये मुरक्कबे नाकिस जो है नकरा इस्तेमाल हुआ है और मंसूब इस्तेमाल हुआ है, सही है ना, ओके जी। अच्छा, सब जगह पे आप देखेंगे यही रिजल्ट निकलेंगे, मैं वो करवा नहीं रहा आपको,
ورنہ پھر یہی کرتے رہیں گے. آج ایک سیٹ میں کروا دیے ساری پریکٹس، دوسرے سیٹ پہ آئیں گے تو بھی یہی ریزلٹس نکلیں گے، تیسرے سیٹ پہ آئیں گے تو بھی سیم ریزلٹس نکلیں گے، سیم ریزلٹس. اور یہ اتفاقاً ہی ہے کہ سیم ریزلٹس نکل آئے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی مرکب توصیفی ہوگا وہاں سیم ریزلٹس ہی نکل رہے ہوں گے. یہ اتفاقاً ہے کہ تینوں سیٹس کے ریزلٹس سیم ہیں. اوکے جی. اب مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو پتا ہے. پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں. نافع کے معنی میں نے لکھے ہیں نفع دینے والا، نفع دینے والا. نافع کے معنی ہے نفع دینے والا. اب موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. موصوف ہے علم، تو وہاں علم لکھتے ہیں. ہاں جی، ہے لگاؤں اینڈ پہ؟ نہیں، صحیح ہے نا، ہے نہیں لگتا. تو پہلے مرکب ناقص مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو گیا نفع دینے والا علم. اور علم بتا رہا ہے نکرہ کہ کوئی بھی علم ہو نفع دیتا ہو. ٹھیک ہے، نفع دیتا ہو کوئی بھی علم ہو. دوسرا بھی مرکب توصیفی ہے. ترجمہ کریں تو متقبل کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہے مقبول، یعنی قبول کیا ہوا. اور عمل یعنی ایسا عمل جو قبول کر لیا جائے، قبول کیا جانے والا عمل. تیسرا بھی مرکب توصیفی ہے. اس کا ترجمہ کریں تو پاکیزہ یا پاک رزق. ٹھیک ہے، اور رزق بہت وسیع ہے اس لیے نکرہ رکھا گیا. رزق ہو بس پاکیزہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا. صحیح ہے. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. کس کو نفع دینے والا ہوں؟ مجھے نفع دے، میں اس سے خوب فائدہ اٹھاؤں چاہے دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو. ہے نہیں دوسروں کو. لیکن ایسا علم ہو کہ دوسروں کو فائدہ ہو، مجھے بالکل نہ ہو. بے شک نہیں. ادھر نکلا کہ مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ، دونوں کو فائدہ ہو. مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میرے نام کے ساتھ ٹیگز لگ رہے ہیں، فلاں 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 فلاں، شیخ الحدیث، فضیلت الشیخ، مولانا فلاں. صحیح ہے. اور دوسرے بیچارے جو ہیں وہ محروم ہیں. اور جب میرا انتقال ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے میرے نام کے ساتھ جب اتنی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا عالم تھا، یہ اتنا بڑا عالم تھا یار، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہمیں اس کے علم کا فائدہ ہی نہیں ہوا. اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کو تو خوب فائدہ ہو رہا ہے اور میرا اپنا حال برا ہے، مجھے وہ علم فائدہ ہی نہیں دے رہا. صحیح ہے. اور علم جو ہے نا، اصل علم وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اصل علم وہی ہے جو آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب کر دے. اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر کے اللہ اس کے رسول کے قریب جا رہے ہیں نا تو وہ اصل علم ہے. اگر آپ دین کا علم حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں تو وہ علم نہیں ہے. اصل میں ہماری تقسیم ہے جی دنیاوی علم، دینی علم. اصل میں ہم سمجھتے ہیں یہ کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات ہے، اور وہ تو دنیا دار کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین دار کے لیے ضروری ہے.
نہیں، نماز روزہ حج زکات جو ہے یہ صرف دیندار کے لیے ضروری ہے، یہ تو دنیا دار کے لیے بھی ضروری ہے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہو، نماز تو اس نے پڑھنی ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے، حج استطاعت ہے تو کرنی ہے، زکات صاحب نصاب ہے تو دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لازمی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق ضروری انفارمیشن تو حاصل کرنی ہوتی ہے، ورنہ پھر وہی حال ہوتا ہے۔ پتہ ہے جی نماز فرض ہے، اب نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر یہ نہیں پتا تو پھر وہی حال ہوتا ہے جی، مفتی صاحب کے پاس دھڑلے سے کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی وضو کے بغیر، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوگی، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں جمعے کے روز کہیں پھنس گیا، سٹک ہو گیا، تو مجھے قریب شاید اسی کالج کی بات کر رہے تھے جو آپ کے قریب ہے، تو جمعہ بہت قریب تھا، نماز کھڑی ہونے والی تھی، تو میں نے کہا یار جمعہ یہاں پڑھ لوں، تو میرے آگے دو اس کالج کے نوجوان بھی تھے، اچھے کپڑوں میں ملبوس، اور وہ آگے آگے جلدی جلدی جا رہے تھے کیونکہ وہ بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ خیر جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو بائی چانس وہ نوجوان پھر میرے آگے تھے، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو میرے کان میں ان کی ایک بات پڑی، میں بڑا حیران ہوا۔ وہ بات یہ تھی، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار جے وضو دے چکر پی جاندے نا تے جمعہ رہ جانا سی، شکر ہے جمعہ لب گیا، جمعے دی نماز مل گئی، جے وضو دے چکر پی جاندے تے جمعہ گیا سی آج۔ پھر یہ حال ہوتا ہے جی، سیدھی سی بات، ایسا علم جو نفع دے۔ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ پر اللہ جو ہے وہ کھل رہا ہے، آپ کو اس کی عظمت کا ادراک ہو رہا ہے، تو وہ نفع بخش علم ہے۔ ہاں نماز روزہ حج زکات تو کرنا ہی کرنا، اور اگر آپ دین کا علم حاصل کر کے اللہ سے دور ہے تو وہ علم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جی، سیدھی سی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک علما نافعا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی مانگو وعملا متقبلا، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو مقبول ہو، تیرے ہاں مقبول ہو، تیرے ہاں مقبول ہو، لوگوں کے ہاں مقبول نہ ہو، بے شک لوگ اسے قبول کریں نہ کریں، یا اللہ تو قبول کر لے، صحیح ہے، لوگ قبول کر لیں، لوگوں کے ہاں بڑا مقبول ہو، لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اصل یہی ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو، صحیح ہے، لوگوں کے ہاں مقبول بے شک نہ ہو۔ لسان القرآن چینل کو فالوئنگ نہیں ملتی، نہ ملے، سبسکرائبرز ملتے ہیں نہ ملے، ٹھیک ہے، گولڈن بٹن ملتا ہے نہ ملے، اللہ کے ہاں اجر ملے، یہ مطلوب ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بزرگ دکان پہ گئے سر اور سودا خریدا، سکوں کا دور تھا، تو پیسے بنے تو انہوں نے جیب سے پوٹلی نکالی، اسے کھولا، صحیح ہے، اور اس میں سے ایک سکہ نکالا اور دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے اس سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا بابا جی کھوٹا ہے، تو بابا جی کو چکر آئے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، ٹھیک ہے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بابا جی ایک سکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ پانی شانی پلایا، ہوش میں لائے بابا جی کو اور پوچھا بابا جی ایک سکے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو بابا جی نے جو جواب دیا سنیے گا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سکہ میں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا،
تم نے دیکھا میں نے کیسے اسے پوٹلی میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا بچا بچا کے کہ جب ضرورت پڑے گی تو کام آئے گا. آج جب یہ سکہ پرکھنے والے کے پاس آیا تو اس نے کہہ دیا کھوٹا ہے, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا, میرا سب کچھ یہی سکہ ہی تھا. تو میں اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکاتیں دے رہے ہیں, حج عمرے کر رہے ہیں, رکھنے والے کے پاس جب جائیں گے اور اس نے کہہ دیا کھوٹے ہیں, کچھ پلے رہے گا سر؟ کچھ پلے نہیں رہنا. اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ قبول فرما. جب آپ فجر کی نماز صبح صبح نیند سے بیدار ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو شیطان کہتا ہے واہ کیا کمال کیا آج تو نے, ہے نا, اخیر باقی تو جہنمی ہے جو مسجد میں نہیں آئے. صحیح ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فجر کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. صحیح. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, بہت بڑا کام ہے, اس سے بڑا کام نہیں کوئی ہو سکتا. لیکن کیا ساتھ دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, اے اللہ قبول فرما لینا, یا اللہ قبول فرما لینا, یا اللہ قبول فرما لینا. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اللہ سے نا قبولیت مانگا کرو, مقبولیت مت مانگا کرو. قبولیت مانگا کرو, مقبولیت نہ مانگا کرو. قبولیت مل گئی نا تو مقبولیت بھی مل جائے گی. لیکن اگر مقبولیت مانگو گے, مقبولیت مل گئی, پتہ نہیں قبولیت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. لیکن ظاہر بات ہے دور ایسا ہے, چار لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا جی, ہے نا. مزہ تو نہیں آتا نا نیکی کا. نیکی مزہ آتا ہے جب اعلان ہو رہا ہو, جمعے کے روز سنتے ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. حاجی عبد الغفور صاحب نے امام صاحب کی خدمت کے لیے پورے 50 روپے دیے. تو حاجی عبد الغفور صاحب کا سینہ یا چوڑا ہو جاتا ہے. لاؤڈ سپیکر پہ نام لیا گیا جی ان کا, معمولی بات ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہم نے شروع کی تھی نا کل, جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. تو وہ حدیث اب اس طرح نہیں پوری ہوگی, ایسے پوری ہوگی, یعنی بیچ بیچ میں کوئی بات ہوگی تو میں ذکر کر دیا کروں گا. اس میں ایک کیٹیگری اور سن لیجئے. اور میں نے کہا تھا کہ حدیث ہم نے اس طرح مکمل کرنی ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, آ سکتے ہیں, جائزہ لینا ہے اپنا. تو امام و نادل کل ہم نے پڑھا تھا, آپ سب نے جائزہ لے لیا ہوگا اپنا. اور آج جو ہے دوسری کیٹیگری, اس کا بھی انالیسس کر کے جائزہ لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ, ایسا شخص جس نے کوئی صدقہ کیا, پیسہ خرچ کیا, فاخفاها, پھر اس نے اس کو چھپایا, چھپا کر کیا. اچھا یہاں بات کلیئر کر لیں, قرآن کہتا ہے کہ خرچ کرو اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی, قرآن کہتا ہے. تو جہاں اعلانیہ کرنا ہے وہاں اعلانیہ کرے, صحیح ہے, جہاں خفیہ کرنا ہے وہاں خفیہ کرے. یہاں پر سائے والی بات ہو رہی ہے, اگر سایہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا فاخفاها, پھر اس نے اس کو چھپایا, اور چھپایا بھی ایسے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ایسے پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا.
دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. جب آپ پانچ کے تو ختم ہو گئے اب ہے نا, 10 کے نوٹ گنتے ہیں, 10 کے, تو ایک ہاتھ سے تو نہیں گن سکتے نا, دوسرا ہاتھ انوالو ہوتا ہے 10 کے نوٹ گننے میں. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی لیفٹ ہینڈ آپ نوٹ گنیں گے نہیں, یعنی اس کا جتنا چھپا سکتے ہیں. میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں جی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں, ٹھیک ہے, اور جو کچھ آتا ہے ہاتھ میں, صحیح ہے. میرے تو چابیاں آئیں گی اس وقت, بس چپ کر کے پکڑا دیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پھر ہم ہیں ہی ایسے, ہم کہیں گے نہ ہی رکھو یار, صحیح ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ غلطی سے 5000 کا چلا گیا ہے تو پھر تو میری خیر نہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کی کلاس میں گیا تھا 5000 دو میرے, ایسے پوشیدگی سے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو تصویریں کھینچتی ہیں آٹے کا پھیلا دیتے ہوئے, راشن دیتے ہوئے, سلائی مشین, ہاں بات پھر وہی ذہن میں رکھیے گا, اگر تو نیت ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو پھر تو صحیح ہے, لیکن اگر نیت یہ ہے کہ پتہ چلے جی کہ کچھ کام کیا ہے, صحیح ہے نا, پھر پورے کے پورے اخبارات جو ہیں وہ آپ کے کاموں سے بھرے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ جی یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, پھر آپ کے سامنے ریاکاری, دکھاوا آ گیا نا آپ کی, گڑبڑ ہے. حضرت معاذ کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا, جب مدینہ آئے ہیں واپس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, سال ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اتنا روئے ہیں بیٹھ کے, اور کہہ رہے تھے کہ صاحب قبر سے سنا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا. کیسے شرک کیا بھائی؟ نماز کہاں دکھاوے کے لیے؟ دیکھیں ایمانداری والی بات ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہے نا, بعض اوقات ہوتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سب خبر ہوتی ہے نماز میں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کئی کو تو سلام بھی کر لیتے ہیں, وعلیکم السلام, نظر پڑتی ہے نا, وہ کہتا ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام, پھر خیال آتا ہے اوکے. تو مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا, میری نماز چینج ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے نا. اب میں بہت ہی خشوع خضوع, پہلے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں اللہ سے مجھے ہدایت دے, ایسی ملے گی. اب آپ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے خارج کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے مسلسل دیکھ رہا ہے یار مجھے. اب آپ کا رکوع بھی پورا ہوگا, مجال ہے جو 7 دفعہ سے کم تسبیح کہیں آپ, ٹھیک. اس کے بعد سجدہ بھی پراپر, کے بیچ میں آرام سے بیٹھیں گے, ورنہ تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ابھی سجدے سے اٹھ ہی رہے ہوتے ہیں تو ٹھا دوسرا سجدہ. ہماری تو نماز بدل جاتی ہے جی, کوئی دیکھ رہا ہو. پہلے نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے, اب اللہ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے لیے نہیں ہے, نماز اللہ کے لیے, لیکن اب اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہو گیا, صحیح ہے نا.
روزہ نفلی روزہ، نفلی روزہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے رکھنا ہے نا. کچھ لوگ صبح ملتے ہیں، یار بہت گرمی ہے نا، بہت پیاس لگ رہی ہے، پیاس بار بار پیاس بڑی لگ رہی ہے، پانی پی لو یار. نہیں نہیں پانی نہیں پینا. کیوں نہیں پینا؟ روزہ رکھا. ماشاء اللہ بہت اچھی بات. پھر بڑی پیاس لگ رہی ہے، کس نے کہا؟ کس کے لیے رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، شکر کے رکھو یار. نہیں رکھتے اگر نہیں ہمت تھی تو کوئی لازمی تو نہیں تھا نا. یہی حال ہمارا خرچ کرنے کا. ہم جس پر خرچ کرتے ہیں 100 روپے دینے کے بعد باہر کھڑے گارڈ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب دوبارہ میں آؤں گا نا تو یہ سلام کرے گا، ہے نا. اور اللہ کا بندہ سلام نہ کرے، پھر دیکھیں آپ اسے بتائے ایڈا احسان فراموش. ٹھیک ہے نا، 100 روپے میں نے اسے کل دیے تھے حالانکہ. ٹھیک ہے، طریقے سے بات ہی نہیں کرتا. عملا متقبلا، مقبول عمل، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. رزقا طیبا، پاکیزہ رزق، پاک رزق، حلال رزق. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول وظیفہ بتا دیں کہ جو دعا مانگوں قبول ہو، جو دعا مانگا کروں قبول ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال رزق کھایا کرو، رزق حلال کھایا کرو. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، پریشانی ہے. پریشانی نہیں ہے، دعائیں قبول ہی نہیں کرتا وہ. صحیح ہے نا. اللہ کی سنت میں فرما دیا یہ کرو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہیں ہوتی یار. وہ اوقات بتا دیے کہ ان میں تو دعا رد ہوتی نہیں، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی. کچھ گڑبڑ ہے. دیکھیں اپنا جائزہ لیں کہاں گڑبڑ ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا ہوگا. صحیح ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا. جھوٹ بول کے 2 نمبر مال بیچا ہوا ہوگا. تسبیح ہاتھ میں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی ماشاءاللہ چیز 2 نمبر چیز، 2 نمبر بھی نہیں 5 نمبر چیز. سبحان اللہ. اور بلکہ کیا سپیڈ یار، اللہ ہمیں بھی وہ سپیڈ عطا فرمائے تسبیح کی، ہے نا. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جی، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور کسی مفتی نے نہیں بتانی. یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا یہ بتاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے. تو پاکیزہ رزق، رزق حلال دعائیں قبول کرنے کا ذریعہ. تو بڑی پیاری دعا ہے جی. 3 مرکب توصیفی آپ کو آگے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں. موصوف جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے، صفت ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اور موصوف اور صفت کا سی اینڈ جیز برابر ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ مرکب توصیفی لکھتا ہوں، پہچان لیں گے کنفرم. اور مرکب توصیفی پہچاننے کے بعد 2 باتیں بتانی ہے کہ یہ مرکب توصیفی معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور دوسری چیز بتانی ہے کہ مرکب توصیفی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. یہ 2 چیزیں بتانی ہے. تیار ہیں جی آپ؟ ایکسیلنٹ. مرکب توصیفی ہے، یقین نہیں ہے، پورے یقین ہے ماشاءاللہ. ناؤن ایڈجیکٹو سی این جیز برابر، دونوں کے معنی آتے ہیں نا. اگر میننگز کا ایشو ہو تو وہ پوچھ لیں. صراط کے معنی ہوتے ہیں رستہ،
اور مستقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا. اچھا پڑھتے ہیں لیکن مرکب توصیفی پتہ چل گیا ماشاءاللہ. اب دو چیزیں بتائیں, یہ مرکب توصیفی معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, معرف لام کی وجہ سے, معرف اللام کی وجہ سے. اور دوسرے اس مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ بتائیں. منصوب کیسے پہچانا منصوب؟ شاباش, یہ ہے جواب. واحد اور جمع مکسر کا اعراب حرکت سے آتا ہے, اور پیش حرکت مرفوع کو بتاتی ہے, زبر حرکت منصوب کو بتاتی ہے, زیر حرکت مجرور کو بتاتی ہے. تو زبر نظر آ رہی ہے, ٹھیک, تو یہ منصوب ہے. اور مرکب توصیفی میں یہ دونوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں نا, کیا وسعت اور اعراب, وہ آپ نے اس موصوف سے چیک کرنی ہے. بس موصوف کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے, موصوف کے ذریعے چیک کر لیں, کیونکہ اصل مرکب توصیفی میں موصوف ہوتا ہے, اصل مرکب توصیفی میں موصوف ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ سورۃ الفاتحہ میں جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم میں میم پر رک جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میم پہ آپ نے, اگر کوئی پوچھے میم پر کیا پڑھنا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پیش پڑھنی ہے, زبر پڑھنی ہے, زیر پڑھنی ہے. لیکن آج 12ویں دن آپ کو پتہ چل گیا, اگر آپ نہیں رکتے تو آپ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو مرکب توصیفی آ گیا الحمدللہ. اور یہ پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ میں مرکب توصیفی جو ہے الصراط المستقیم, یہ منصوب اور معرفہ استعمال ہوا ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کون پہچانے کا؟ شاباش, ویری گڈ. جی جنید, سورہ یاسین بہت لوگ پڑھتے ہیں, دن میں لازمی پڑھ لیتے ہیں کئی, تو اس میں ملتا ہے جی یاسین والقرآن الحکیم. حکیم پہ میں رک رہا ہوں, میم پہ کچھ نہیں پڑھ رہا, لیکن آج پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ زیر پڑھیں گے. جی جنید, القرآن الحکیم, واو تو اور ہے نا, القرآن الحکیمی. جی مرکب توصیفی ہے, کیسے مرکب توصیفی ہے؟ پروف کرو. پہلا مرکب توصیفی پہچاننے کا طریقہ ناؤن ایڈجیکٹو. قرآن ناؤن ہے, ناؤن ہے. حکیم ایڈجیکٹو ہے, حکیم ایڈجیکٹو ہے. حکیم کے معنی ہوتا ہے حکمت والا. اوکے جی, دونوں کا سی این جی برابر ہے, برابر ہے. تو کنفرم ہو گیا مرکب توصیفی ہے. اب دو چیزیں بتانی ہے کہ مرکب توصیفی نکرہ یا معرفہ ہے, اور دوسری چیز کہ مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. اور کس کو دیکھنا ہے؟ موصوف کو دیکھنا ہے. جی معرفہ ہے نکرہ؟ پہلے یہ بتاؤ. معرفہ ہے, صحیح ہے. اور اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے, کیونکہ واحد ہے, اور واحد اسم جو ہے وہ حرکت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اعراب وائز. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سورہ یاسین میں القرآن الحکیمی جو ہے یہ مرکب توصیفی مجرور استعمال ہوا ہے. تو ترجمہ کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ حکمت والا قرآن. ہاں اردو میں ہم قرآن حکیم کہہ دیتے ہیں, قرآن حکیم. اب یہ قرآن حکیم جو ہے یہ فارسی کنسٹرکشن ہے, فارسی میں قرآن حکیم کہتے ہیں, صحیح ہے. اردو میں کہیں گے حکمت والا قرآن, حکمت سے بھرا ہوا قرآن. اور عربی میں کہیں گے القرآن الحکیم یا القرآن الحکیم یا القرآن الحکیم. سورۃ الغاشیہ اتنے مرکب توصیفی ملیں گے, اتنے مرکب توصیفی ملیں گے. دیکھیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. میں رک جاتا تھا یہاں, حامیہ. اب آپ بتائیں گے, ہمیں پتہ چل گیا ہے, ایڈے لائق کسی نہیں ہے کہ اب ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ حامیہ تن ہے, صحیح ہے نا. مرکب توصیفی
नाउन एडजेक्टिव, सही है। सीएनजी برابر एराब क्या है मुरक्कब तौसीफी का, इससे चेक करें। नकिरा पहले वैसी बतानी है और दूसरे फिर एराब मंसूब, दो चीजें बतानी है। नारन हामियतन मंसूब इस्तेमाल हुआ है, नकरा इस्तेमाल हुआ है, तर्जुमा करें। हामिया गरम, यानी ऐसी आग जो इंतहाई गर्म हो, इंतहाई गर्म आग। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, मैं फिर रुक गया, अब आप नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे थी आनियतिन। हाँ जी, पहचाने मुरक्कब तौसीफी। नाउन एडजेक्टिव, सीएनजी बराबर आइन चश्मा, आनिया खोलता हुआ, तो खोलता हुआ चश्मा, ऐसा चश्मा जो खोलता हुआ होगा। पास होने वाले तलबा को जिक्र किया है तो उनका जिक्र है जन्नत में होंगे, फी जन्नतिन आलिया, जन्नतिन आलिया। हाँ जी, नाउन एडजेक्टिव, सीएनजी बराबर ओके, मजरूर और नकरा। ऐसा बाग जो बुलंदी पर होगा, ऊंचाई पर होगा। फीहा ऐनुन जारिया, ऐन चश्मा, जारिया जारी, बहता हुआ, उसमें भी चश्मा ऐसा होगा जो बह रहा होगा, यानी एक बहता हुआ चश्मा। अल वलदुस सालिहु मुरक्कब तौसीफी है, क्यों सर, कंफर्म, माशाल्लाह, ठीक है ना। नाउन एडजेक्टिव, सीएनजी दोनों का बराबर, नहीं तो चेक कर लें तसल्ली से चेक करें, ठीक है, सही, तसल्ली से चेक करें, एक नंबर है, ठीक, एक नंबर मुरक्कब तौसीफी है। तर्जुमा करें, नेक लड़का। और अगर मुरक्कब तौसीफी का की वुसअत पूछी जाए तो मारफा, और इराब पूछा जाए तो मरफू, सही है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं, ये जो मौसूफ साहिब हैं ये मुसन्ना आना चाहते हैं, ये चाहते हैं मैं मुसन्ना हूं, तो क्या बनेगा, अल वलदु मरफू, अल वलद का मुसन्ना क्या बनेगा, अल वलदानी, अस्सालिहानी। मिलाकर पढ़ेंगे, अल वलदानिस सालिहानी। नहीं जी, अब कौन जवाब देगा मेरे दो सवालों का, देंगे माशाल्लाह। मुझे बताइए, जो मुरक्कब तौसीफी है ये वुसअत के एतबार से क्या है, नकरा मारफा, मारफा। सवाल नंबर 2, इस मुरक्कब तौसीफी का इराब क्या है, मरफू। गलत नहीं हो गया, मजरूर, देखा मैंने कहा, मजरूर है ना, नहीं सर पक्का बताएं, अभी कंफ्यूजन है। मजरूर, मजरूर लग रहा है, उधर जाके देखें, उधर से मरफू लगता है। आवाज से पहचानेंगे, क्यों पहचानेंगे आवाज से, मुसन्ना का इराब हमेशा आवाज से पहचाना जाता है, मुसन्ना का इराब आवाज से पहचाना जाता है, और मुसन्ना में मरफू आवाज है आनी, मरफू आवाज है आनी, और मंसूब और मजरूर आवाज है ऐनी, तो ये आनी आवाज है, ओके माशाल्लाह। अल वलद की मैं जमा ला रहा हूं,
الاولادو الصالحون. دیکھیں جی وہ کہتے کہ اس پہ زیر اس وجہ سے آئی ہے کہ اس پہ زیر ہے، تو اس میں تو پیش آ رہی ہے تو اس میں بھی پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. الاولاد الصالحون. جی مرکب توصیفی معرفہ نکرہ، معرفہ. مرکب توصیفی مرفوع منصوب یا مجرور؟ مرفوع. مرفوع. ٹھیک ہے. جمع مکسر، جمع مکسر مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے. جمع سالم، جمع سالم مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پکا بتائیں. دیکھیں میں بہت محنت کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ جیسے سارے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، بس یہ ریکوائرڈ ہے. جب سب آپ جیسے ہو جائیں گے نا، ایسے کریں گے تو پھر میرا دل خوش ہوگا. الولد کی میں مونث لا کر مرکب توصیفی بنانا چاہتا ہوں. جی علی کیا بنے گا؟ البنت الصالحہ. البنت الصالحۃ نیک لڑکی. اور نیک لڑکی معرفہ ہے اور معرفہ ہی ہوتی ہے جی، صحیح ہے نا، اور پھر مرفوع ہوتی ہے. مثنیٰ بنائے اس کا البنتان الصالحتان. جمع بنائے البنات الصالحات. فیہا سرر مرفوعۃ. سرر کس کی جمع ہے؟ سریر کی. سریر عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. غیر عاقل کی جمع موصوف صفت واحد مؤنث آئی ہوئی ہے نا. اور ایک ایگزامپل اور لکھ کے بس کاپیاں بند کر دیں، دوبارہ نہیں کھولنی. اکواب موضوعۃ. اکواب کوب کی جمع ہے اور کوب غیر عاقل ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، سنبھال لیں، اور اس وقت کھولیے گا جب آپ کو مرکب توصیفی پکا آ جائے گا، پھر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اوکے جی. تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں. صحیح ہے. موصوف ناؤن ہوتا ہے، صفت ایڈجیکٹو ہوتی ہے، اور دونوں کا سی این جیز برابر ہوتا ہے. اور جب بھی مرکب توصیفی آپ پہچان لیں تو دو چیزوں سے اس کا انالیسس اور کر لیں، وسعت وائز اور اعراب وائز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بعض دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. آپ سے کی باتیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں. کون لوگ اس کتاب کے ذریعے سے سرفراز ہوں گے، اونچائی پر جائیں گے، بلندیوں کو چھوئیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اس کتاب کو اپنا امام بنا لیں گے، جس کے پیچھے وہ چلیں گے. بچپن میں ہمیں سکھایا گیا تھا نماز کی نیت، کہ جو نیت امام کی وہ نیت میری ہے نا. پھر بعد میں بتایا گیا کہ امام کی چاہے صحیح نہ ہو، اپنی نیت صحیح کرو. ٹھیک. لیکن امام کا تصور بہرحال ہمیں بتا دیا گیا کہ امام معمولی چیز نہیں ہے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اور امام کی اہمیت
آپ جانتے ہیں کہ امام اگر دوسری رکعت کے بعد غلطی سے کھڑا ہو جائے، بیٹھے نا، تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ امام کو بتا دیں کہ جی غلطی ہو گئی ہے، جبکہ ہم اس سے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، ہم امام کو بٹھا کے رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہاں تک کہ آخری صف میں کھڑا ہوا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی کیا کہہ رہا تھا؟ بیٹھ جا، ٹھیک ہے؟ اور امام صاحب کو بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو پچھلی صف میں بیٹھے ہیں نا، جو پچھلی صف میں بیٹھے ہیں انہوں نے پیسے کاٹ لینے ہیں میرے، صحیح ہے نا؟ تو بیچارہ کھڑا ہو کے بھی بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ امام کو اتنا اختیار ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا رہے گا، آپ نے بھی اس کی اقتداء میں کھڑے ہونا ہے، بس اسے پتہ چل گیا کہ اسے غلطی ہوگی اور وہ اپنی غلطی سجدہ صاحب کے ذریعے سے درست کر لے گا۔ تو امام کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، دعائے ختم قرآن ہمیں ملتی ہے قرآن کے اختتام پہ، اور اس میں یہی الفاظ ہیں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے میرے رب میری قبر میں جو وحشت ہوگی اس سے مجھے مانوس کر دے۔ قبر کی وحشت عجیب وحشت ہوگی۔ ویسے تو نئے گھر میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک وحشت ہوتی ہے، نیا گھر آپ لیتے ہیں اور اگر وہ کہیں کنال کا ہے اور بیسمنٹ میں بھی ہے کمرہ ایک خصوصی، یا اوپر سیکنڈ فلور پہ بھی ایک سٹور روم ہے، تو آپ شروع میں ان میں جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو کسی کو لے کے جاتے ہیں کہ یار آنا ذرا ساتھ، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ اسی بیسمنٹ میں اور سٹور میں ایزیلی پھر رہے ہوتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن شروع میں اس نئے گھر کی بھی وحشت ہوتی ہے، تو قبر ڈیفینیٹلی ایک نیا گھر ہوگا، اس کی اپنی وحشت ہوگی۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھے اس قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما، وَاجْعَلْهُ لِی إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اسے میرے لیے امام بنا دے جس کے پیچھے میں چل سکوں، وَنُورًا روشنی بنا دے جس میں دیکھ سکوں، وَهُدًى ہدایت بنا دے اسے، وَرَحْمَةً اور رحمت بنا دے۔ تو قرآن کو جو اپنے لیے امام، نور، ہدایت مان لے گا وہ تو سرفراز ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے، جو چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کہیں گے کہاں چھوڑا ہے جی، اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بس پکڑا ہوا ہے، ایسا پکڑا ہوا، مہجور کہتے ہیں ایسا پکڑنا جو چھوڑا ہوا ہو، مہجور کہتے ہیں اسے۔ کس طرح کا پکڑا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے مسلمان ہو کر، اتنا سب کچھ پاس ہو کر چند لوگوں پہ قابو نہیں پا رہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے بعض دوسروں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو سمپل سی بات ہے جی، اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ بیچارے نہیں ہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، پھر جواب بھی خود دیا تھا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بیچارے ہو تو۔ حضرت عمر اتنی بڑی سلطنت کے مالک، امیر المومنین، مسجد نبوی میں
اینٹ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھے تو بکریاں نہیں چلانی آتی تھی، بکریاں تو چلا نہیں سکتا تھا، اور آج اللہ نے تجھے اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ترقیاں کہاں سے آئی تھی؟ اسی قرآن کے ذریعے سے. اور آج زوال پستی کا شکار کیوں ہے؟ یہی قرآن، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ساتھ ہر وقت جیب میں قرآن رکھیں، اسے پڑھیں، باقاعدہ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. اس حدیث میں سے ایک مرکب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، حاذل کتابی. سنیے گا حدیث دوبارہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بحاذل کتابی. تو میں نے حاذل کتابی کو وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا. سوال نمبر 1، مرکب مرکب ہے نا؟ کیوں کہہ رہا ہوں مرکب جی؟ 2 لفظ ہیں. ویری گڈ، 2 لفظوں کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے. اب مرکب جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے. تام میں ایک ہے جملہ اسمیہ. تو سوال، کیا یہ مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر پہ جانتے ہیں نا؟ تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، بالکل معرفہ ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ نہیں ہے. پہلی شرط ٹوٹ گئی. تو وہیں ختم کر دیں وہیں پہ. لیکن چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر لیں، دونوں مرفوع ہیں. حاضہ تو آپ کو ہوتا ہے مرفوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجرور بھی ایسا ہوتا ہے، یہ پڑا ہوا ہے. لیکن الکتاب تو واضح نظر آ رہی ہے کہ مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، اوکے. تو گویا مرکب تام جملہ اسمیہ مبتدا خبر نہیں ہے. کنفرم میرے ساتھ ہی ہے نا؟ اب مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے تو مرکب ناقص ہوگا. کنفرم مرکب ناقص. مرکب ناقص میں ایک مرکب ناقص ہم نے پڑھا ہے مرکب توصیفی. تو اب مرکب توصیفی کے حساب سے چیک کرتے ہیں. مرکب توصیفی میں ناؤن اور ایڈجیکٹو رزلٹ نکلا، مرکب توصیفی بھی نہیں ہے. رزلٹ نکلا مرکب توصیفی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری. تو ہمارا دوسرا مرکب ناقص ہے، اس کا نام ہے جی مرکب اشاری. تو مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص جس میں سادہ سی ڈیفینیشن، جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو. ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو. ٹھیک ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں پہلا اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم الف لام والا معرفہ ہو. لے جی اور آسان کر دیا. ایسا مرکب ناقص جس میں پہلا اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم الف لام والا معرفہ ہو. یہ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی اور معرفہ نہ ہو. معرفہ کی تو 7 قسمیں ہیں، تو آپ کوئی بھی معرفہ لا کے مرکب اشاری بنا دیں تو قبول نہیں ہوگا. صرف وہی معرفہ قبول ہوگا جو الف لام والا ہو، معرب باللام. ٹھیک ہے، تو مرکب اشاری کی پہچان، پہلا اسم اشارہ اور دوسرا الف لام والا معرفہ. اور دوسری شرط مرکب اشاری کی یہ ہے کہ دونوں کا سی این جیز برابر ہو. اس میں بھی وہی شرط ہے مرکب توصیفی والی، دونوں کا سی این جیز برابر ہو. چیک کرنا ہے، چیک کر لیں. کرنا ہے. سی کیپیسٹی معرفہ صحیح ہے. این نمبر
हाजा वाहिद का इशारा ना, कल किए थे इशारे, अलकिताब वाहिद। जेंडर मुजक्कर हाजा, अलकिताब मुजक्कर। इराब मैंने आपको बताया था हाजा मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है, मजरूर भी होता है। तो आप कहेंगे ये मंसूब मजरूर भी तो हो सकता है ना, लेकिन जब ये शर्त बता दी है तो आप इसे अब मजरूर मानेंगे, आप इसे मजरूर मानेंगे क्योंकि ये भी मजरूर है। अगर ये मरफू होता तो आप कहते हैं मरफू है, अगर ये मंसूब होता तो आप कहते हैं ये मंसूब है। तो बहुत आसान मुरक्कब नाकिस है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें इशारा और अलिफ लाम वाला मार्फा इस्तेमाल होते हैं, दोनों का सीएनजीज बराबर होता है। अब जिस तरह हमने मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में पार्ट्स जो किए थे उनके नाम रखे थे, मुब्तदा और खबर। मुरक्कब तौसीफी में जो पार्ट्स किए थे उनके नाम रखे थे मौसूफ और सिफत। तो मुरक्कब इशारी में भी जो दो इसमें इनके नाम रख लेते हैं, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है तो नाम रखते हैं ना उसका, कि छोड़ देते हैं कि सिर्फ पहले का रखते हैं, बाकी कहते हैं नहीं उनके, ठीक है, अम्मी कोई नहीं और, तो अब जी दूसरे का नहीं रखना, तीसरे का नहीं रखना, चौथे का, सबका रखते हैं, ठीक है। अब यहां परेशानी हो रही है, अब हर एक का नाम रखें, ठीक है, तो अपने भी अप्लाई किया करें इसे। तो जो पहला है ना रुकन, उसका नाम है इसमें इशारा। शुक्र है कोई नया नहीं है ना, पुराना ही नाम है। और जो दूसरा है ना अलिफ लाम वाला मारफा, उसका नाम है मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह बड़े मुश्किल के नाम आपने याद किए हैं, वो शाहिद हुसैन याद किया हुआ है ना, तो मुशारुन इलैह भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आखिरी बात मुरक्कब इशारी का तर्जुमा करने का तरीका। मुरक्कब इशारी का तर्जुमा करने का तरीका बहुत आसान है। पहले इशारे का तर्जुमा करें, हाजा का मतलब है ये, फिर मुशारुन इलैह का तर्जुमा करें, किताब। आगे कुछ लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। तो हाजल किताबी का तर्जुमा हो गया ये किताब, बस। और एक चीज और चेक कर लें कि मुरक्कब इशारी चूंकि मुरक्कब नाकिस है, तो मुरक्कब इशारी जो मुरक्कब नाकिस है उसका हमने इराब भी चेक करना होता है और उसकी वसअत भी चेक करनी होती है। तो मुरक्कब इशारी की वसअत तो कंफर्म मार्फा ही होगी क्योंकि इशारा नकरा हो ही नहीं सकता। तो मुरक्कब इशारी में वसअत चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इराब चेक करें। और इराब कहां से चेक होगा? मुशारुन इलैह से, ठीक है। इशारे से चेक करते रहेंगे तो चेक नहीं होगा, जवाब गलत आएगा। तो रिजल्ट निकला कि इस हदीस में इन्नल्लाह यरफउ बि हाज़ल किताबी अक़वामन में हाज़ल किताबी अल्लाह के रसूल ने मजरूर इस्तेमाल किया मुरक्कब इशारी। ले जी, अब मुरक्कब इशारी की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है वो आपको बता देता हूं मैं। पहले पहचाने ये मुरक्कब इशारी ही है ना, हाज़ल वलादू मुरक्कब इशारी। कोई कहता है जी मुरक्कब ताम है, जुमला इस्मिया है, तो आप उसे कैसे कायल करेंगे कि नहीं मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है? आप कहेंगे यार मारफा नकरा कॉम्बिनेशन नहीं है, मारफा मारफा है, ठीक है ना। कोई कहता है मुरक्कब तौसीफी है, चलो ठीक है आओ, तो आप कहेंगे यार उसमें नाउन और एडजेक्टिव होता है, इसमें प्रोनाउन और नाउन है। यार इतना कुछ आ गया आपको, देखे कसम खुदा की ना माने। तो हाजल वलदू मुरक्कब इशारी, हाजा इशारा, अल वलदू मुशारुन इलैह। और मुरक्कब इशारी का इराब क्या है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मुशारुन इलैह से देखेंगे पता चल जाएगा मरफू है। ओके जी। और तर्जुमा क्या होगा इसका?
یہ لڑکا، یہ لڑکا. اب ہم نے چونکہ مثنیٰ کے اشارے پڑھے نہیں تھے تو مثنیٰ کی ایگزامپل نہیں لاؤں گا، جمع کی ایگزامپل لاؤں گا. تو اس کی جمع والی ایگزامپل کیا بنے گی؟ ہا اولائل اولادو. اشارہ مجرور ہے اور مشار الیہ مرفوع ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی لگ رہا ہے نا؟ لگتا رہے، ٹھیک ہے، لگتا رہے. ماشاءاللہ اب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہاں تک پہنچ گئے کہ جی یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. ماشاءاللہ. انسپیکشن ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہاں جی ٹیسٹ لے. اس نے ٹیسٹ لیا، مینار پاکستان کدھر ہے؟ میں کہا شیخو پورا. شاباش، ویری گڈ، زبردست. مینار پاکستان شیخو پورا کدھر ہے؟ اس نے کہا سر یقین کریں 2 مہینے لگے ہیں، شاہ کوٹ سے آگے نہیں جا رہا تھا. ٹھیک ہے، 2 مہینے میں شیخو پورا تک پہنچ گیا، بس نیڑے ہی ہے ہم. ٹھیک، تو ماشاءاللہ آپ نیڑے ہی ہیں. ابھی آپ کو زیر زبر پیش لگیں گی ہے نا، لیکن زیر مجرور لگے گی آپ کو، لیکن بس نیڑے ہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو حاضل ولدو ہا اولائل اولادو. مونس کی طرف آئیں، حاضی ہی البنتو. اچھا اب یہاں پر لسان القرآن کا ایک فارمولہ نوٹ کر لیں جی، لکھ لیں جلدی سے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تجوید والوں کے پاس جائیں گے، وہ ایسا فارمولہ بتائیں گے کہ کھڑی زیر حاضی ہی لمبا کریں گے تو کھڑی زیر ادا ہوگی نا، اور پھر کھڑی زیر کو آگے ملائیں تو ملتی نہیں ہے. حاضی ہی نہیں مل رہی، پھنس گئے. تو لسان القرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ کھڑی الٹی حرکتیں، کھڑی الٹی حرکتیں، 2 کھڑی ہیں اور 1 الٹی ہے. کھڑی الٹی حرکتیں ملاتے ہوئے سیدھی ہو جاتی ہیں. کیا سمپل فارمولا ہے. کھڑی الٹی حرکتیں ملاتے ہوئے سیدھی ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اب اس کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے نا، تو اس کو سیدھا کر دیں، حاضی البنتو، حاضی البنتو. اور جمع بنائے اس کی جی، ہؤلاء البناتو، ہؤلاء البناتو، یہ لڑکیاں. لے جی 4 ایگزامپلز ہیں، کون کرے گا چینج کر کے؟ چینج کر کے، شاباش شاباش، ویری گڈ. نیا بندہ جناب. آپ نے مشار اللہ چینج کرنا ہے، اشارے تو یہ رہیں گے ظاہر بات ہے. مشار اللہ آپ نے رجل ورڈ رکھنا ہے. شاباش. حاضر رجلو، ایکسیلنٹ. ہؤلاء الرجالو، ایکسیلنٹ. حاذہ المرأۃ، جمع یہی ہے مونس کی یار. نساء، نساء، ہاں. ہؤلاء النساء. جی اور کون کرے گا جلدی سے؟ شاباش. آپ نے مسلم ورڈ کو مشار اللہ کی جگہ پہ رکھنا ہے اور یہ 4 کنسٹرکشن بولنی ہے. شاباش. ہے حاضر المسلم، ہؤلاء المسلمون. شاباش. حاذہ المسلمۃ، ہؤلاء المسلمات. لاسٹ ون، لاسٹ ون، لاسٹ ون، لاسٹ ون. جی احمد، احمد آپ نے مشار اللہ کی جگہ پہ لفظ رکھنا ہے مومن. حاضر المومن، ہؤلاء المؤمنون.
हाज़िहिल मुअमिनतु हाउलाइल मुअमिनातु। आखिरी बात करके बस खत्म कर रहा हूं जी। हाज़ल किताबु मुरक्कब इशारी। अब मैं अल किताब की जमा ला रहा हूं अल कुतुबु। तो ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस आता है, तो क्या लाएंगे? हाज़िहिल कुतुबु, हाज़िहिल कुतुबु जी। ज़ालिकल बाबू, वो दरवाजा। मुशारुल इलैह में अब लाना चाहता हूं अल अबवाबू। तिलकल अबवाबू। अब आपको पता चलेगा तिलकल अय्यामू, ठीक है। तिलकल अमसालू। क्लियर हो रही है ना चीजें? माशाल्लाह है। मिसाल की जमा और तिलकल अमसालू नदरिबुहा लिन्नासी, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं। तिलका हुदूदुल्लाही, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ओके जी, तो दो मुरक्कबे नाकिस हमारे हो गए। कौन कौन से मुरक्कबे? तौसीफी मुरक्कबे इशारी। तौसीफी इशारी पहचान लेंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे। कल का जो मुरक्कबे नाकिस है वो बहुत ही मजेदार मुरक्कबे नाकिस है। बहुत मुरक्कबे नाकिस इस्तेमाल होने वाला कुरान और हदीस में। कल मुलाकात होती है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।